ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید غوث علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، آج کے اخبار میں آصف زرداری صاحب کے بارے میں کچھ نادر خیالات کا اظہار کیا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ فرماتے ہیں آصف زرداری استعفیٰ دے دیں، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو انہیں ساتھیوں سمیت بھاٹی چوک پر الٹا لٹکا دیں گے۔ بدماشی کی سیاست تو نون لیگ کا شیوا بن کے رہ گئی۔ پنجابی فلموں کا اسکرپٹ لکھا جا رہا تھا۔ یہ لفظ غلط آپ استعمال کر دیں سر، یہ جملہ ہے، غلط بات ہے سر یہ جملہ ہے، میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ منصف آپ منصف ہیں، آپ مجھے بتا دیجیے آصف زرداری، سر میں تو وہی کوٹ کر رہا ہوں جو اخبار میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں لکھا گیا۔ نہیں بات ہے، آپ نے، میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں سر۔ آصف زرداری استعفیٰ دے دیں، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو انہیں ساتھیوں سمیت بھاٹی چوک پر الٹا لٹکا دیں گے۔ سٹنگ چیف منسٹر اس ملک کے پریزیڈنٹ کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہا ہے، آپ اس کو معترض نہیں پاتے، لیکن میرے بیان کرنے کے طریقے میں آپ کو اختلاف ہے۔ آپ نے لفظ بدماش استعمال، جی یہ غلط لفظ ہے۔ نہیں، میں نے کہا بدماشی والا سٹائل آپ کے منہ سے یہ نہیں آنا چاہیے۔ دیکھو نا، یہ پالیٹکس میں جو لوگ، میری بات سنیں نا، آپ چھوٹے عمر کے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ ایئر مارشل ریٹائر اصغر خان نے کہا تھا کہ ہم بھٹو کو کوہالے پہ پھانسی دیں گے، ٹھیک ہے، ٹانگیں گے اس کو ادھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ پالیٹکس میں سخت لفظ ایک دوسرے کے لیے آدمی استعمال کرتے ہیں، جو نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، ہاں بالکل نہیں ہونے چاہیے اتنی سختی الفاظ میں، کیونکہ یہ میری بات سنیں نا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اب شہباز شریف نے اگر ایسا کہا ہے تو دوسری طرف سے بھی ری ایکشن آئے گا، لیکن اخلاقیات کی جو حد ہے اس کو کراس نہیں کیا جائے۔ یہ جواب تو الٹا آپ ہی کے خلاف چلا گیا، کیونکہ اخلاقیات کی حدود کو پامال کرنے والے تو شہباز شریف صاحب تھے جنہوں نے ایک چیز کو انیشیٹ کیا۔ میری بات سنیں، میں نے آپ کو اپنا ویو بتایا کہ میں نے پریس کو اس طرح کہا کہ احتجاج کرنے کا حق ہر پاکستانی کو ہے، وہ کرے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اخلاقیات کے دائرے سے آدمی باہر نہ جائے۔ یہ میرا ویو ہے۔ سر، اس بیان کو میں مزید تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں۔ اس میں یہ کہتے ہیں، رب دی قسم، جو شخص اس ملک کو لوٹتا ہے، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پیسہ جمع کرواتا ہے، ملک کی فضاؤں کو محکوم بنا کر عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے اور پھر مبارکباد کے خط لکھے، تو اس کو صدر زرداری کے بجائے صدر مداری نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اب یہ سر آپ یہ دیکھیں ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں۔ میری بات سنیں، تو آپ تھوڑا سا ون سائیڈڈ ہو رہے ہیں۔ نہیں سر، میں ون سائیڈڈ نہیں ہو رہا ہوں۔ نہیں ہو رہے، میری بات سنیں نا، آپ نے شہباز شریف کا تو حوالہ دے دیا، اور میں نے کل خود اپنے کانوں سے سنا، عمران خان جو تقریر کر رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ صدر زرداری نہیں ہے، یہ بڑی بیماری ہے۔ تو یہ پولیٹیشنز آپ فالو کر رہے ہیں ان کو؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سخت الفاظ کچھ پولیٹیشنز استعمال کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ میری جو اپروچ ہے پالیٹکس کی، وہ یہ ہے کہ پالیٹکس میں سختی الفاظ میں نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا ویو ہے۔ اسی بیان کا پیچھا نہ چھوڑتے ہوئے میں اس کو آگے لے کے چلوں گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ زرداری، ہمت ہے تو آؤ دیکھو، لاکھوں عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کر تم کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کے لیے کون سا حرم میں نوافل پڑھے جا رہے ہیں سر؟ آپ لوگوں نے کون سا ایسا کارنامہ کر دیا کہ جو ان کو آپ متون ٹھہراتے ہیں؟ میری بات سنیں نا، میری بات سنیں کہ وہاں پہ جہاں وہ تقریر کر رہا تھا تو وہاں لوگ کھڑے تھے نا، یہ جھولی اٹھائے ہوئے، جھولی اٹھائے ہوئے، آٹا مل رہا، آپ نے شاید نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، شاید دیکھا نہیں۔ تو پھر جب ایسا مناظر سامنے آ جاتے ہیں تو لوگ ان کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی بیسیکلی، وہ جو بھی ہے۔ میں دیکھیں نا، پالیٹکس میں جب پولیٹیشنز یا پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے لیے اسٹینڈس لے لیتے ہیں، تبھی تو یہ بات کہاوت ہے نا پرانے زمانے کی، شاید آپ بھول گئے ہیں، کہ ایوری تھنگ از الاؤڈ اور پاسبل ان لو اینڈ وار۔ آپ آرمی ٹیک اوور کے بڑے مداخلت کے خلاف ہیں، مجھے یہ بتا دیے سیاستدانوں نے ڈیلیور کیا کیا؟ ایک ڈیم تک تو ان سے بن نہیں رہا۔ ہر سال باقاعدگی سے سیلاب آتا ہے، ہماری جو ہے وہ فصلوں کو برباد کرتا ہے، ہماری املاک کو برباد کرتا ہے، اور اس کے بعد اگلی کسی سرحد کو چومنے نکل جاتا ہے، اور ہم ہر سال بیٹھ کر کے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ آرمی ٹیک اوورز میں ون مین رول ضرور ہوتا ہے، لیکن مشرف کے دور کو آپ کتنا بھی برا کہیں، کراچی کی ترقی دنیا نے دیکھی، لوکل باڈیز کا نظام دنیا نے دیکھا کہ اس نظام نے ڈیلیور کیا جا کر کے۔ سیاستدان عوام کی خدمت کرنے میں ناکام کیوں رہے؟ یہ آپ کا ویو ہے اپنا،
اور آپ کے ساتھ دوسرا آدمی نہیں ملے گا. میں آپ کو بتا دوں, جنرلز نے اس ملک میں حکومت کر کے حالات ایسا پیدا کیے کہ ملک دو لخت ہو گیا. یہ ملک جب وجود میں آیا تھا تو مسلمانوں کا دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا, لیکن کیونکہ پہلے جنرل نے اس طرح سے کام کو چلایا کہ دوسرے حصے میں ایک ہیٹریڈ پیدا ہوئی, اور ہیٹریڈ پیدا ہوئی, اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہوئی تو حالات نے دو حصوں کو اکٹھے رہنے نہیں دیا, اور یہ ساری ذمہ داری اس سسٹم کو خراب کرنے کی ہے. اگر اس سسٹم کو چلایا جاتا جو طریقہ کار ہے, کئی ملک ہیں وہاں پہ حکومت 6 مہینے میں بدل جاتی ہے. اٹلی کا آپ مثال لے لیں تو کئی پرائم منسٹر کوئی 8 مہینے, کوئی 9 مہینے, کوئی 1 سال, لیکن سسٹم کو چلنے دیا, چلتے چلتے وہ بہتر ہو گیا. ابھی تو سر آرمی کی خرابی کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر. آرمی کی خرابی کی اگر میں وجوہات تلاش کروں تو کیا اس میں سیاستدانوں کا کوئی کردار نہیں ہے؟ سیاستدان کیوں جاتے ہیں آرمی کے پاس مداخلت کروانے کے لیے؟ انوائٹ کیا جاتا ہے تو وہ آتے ہیں. آپ ایک تو پوری بات میری سمجھتے نہیں ہیں, پھر یو جمپ ٹو کنکلوژنس. میں یہ کہتا ہوں کہ حالات کو خراب کرنے میں سارے لوگ ذمہ دار ہیں. جنرلز بھی ہیں, پولیٹیشنز بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, یہ سارے لوگ ہیں, بلکہ ججز بھی ہیں جنہوں نے لیکن حالات دن بدن بہتری کی طرف آ رہے ہیں. ایسی جرأت مند جوڈیشری پہلے نہیں تھی جو اب بن گئی ہے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا کہ چیف جسٹس کو آپ اتار کے جیل میں ڈال دیں, اس کو بند کر دیں, اس کو بالوں سے پکڑیں اور وہ چیف جسٹس باہر نکل پڑے. انگلش میں کہتے ہیں دیر از آلویز اے فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ بھی تو ہوا تھا. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, اس کی بنیاد ذرا تلاش کیجئے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نواز شریف کی حکومت تھی تو وہی حکومت تھی جس نے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کروا دی, جس نے ایک چیف جسٹس کو باہر پھینکوا دیا, جس نے ایک آرمی چیف کو ٹرمینیٹ کر دیا. دوسرے آرمی چیف کی وکٹ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, وہ ان کے گلے پڑ گیا. یہ بھی تو بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ ہوئی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یو آر ایل انفارمڈ, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نواز شریف کی دور حکومت میں نہیں ہوا, کوئی بات نہیں ہوئی یار. ارے یہ بات سنیں نا, یہ چیف آف آرمی سپریم کورٹ پہ سر حملہ بات سنیں نا, وہ حملہ نواز شریف نے نہیں کرایا. اچھا, نواز شریف اگر کراتا تو کئی لوگوں پہ کیسز چلے, کئی لوگ کنوکٹ ہوئے اس میں. مسلم لیگ نواز کے کہیں نہیں, اور بھی ہوئے, جو بھی لوگ ہوئے. نواز کا کوئی ایک بندہ تو کنوکٹ ہوا ہوگا نا سر, ذمہ داری پی ایم ایل این کی آ گئی. ایک دیکھو نا, ایک ایکشن سے آپ ساری پارٹی کو ذمہ دار ایک بندے کے ایکشن سے نہیں کر سکتے. ایک بندہ اگر زرداری صاحب کا دامن پکڑ کر کے آپ پوری پیپلز پارٹی کو کوستے رہتے ہیں. میری بات سنیں, اگر ایک آدمی پارٹی کا قتل کر لے تو وہ قتل کا ذمہ وار ایک ہی آدمی ہوگا, پوری پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوگی. سمجھا آپ نے؟ ایک چھوٹا سا ریفرنس سر میں کوٹ کروں. پہلے نواز شریف صاحب اور ان کے حامیوں کا خیال تھا کہ 5 سال کی ڈیل کی بات کر کے وہ اپنی واپسی کا جواز تلاش کر لیں گے. وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ان دونوں بھائیوں نے یہ لکھ کر دیا تھا کہ انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کی تھی. اور آج اسی سپریم کورٹ اور پاکستان کے عوام کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈیل تو ہوئی تھی لیکن 10 سال کے لیے نہیں بلکہ 5 سال کے لیے. قرآن کریم میں درج ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. اب یہ وزیر کے اوپر جائے, یہ سفیر کے اوپر جائے, یہ ایک عام ریڑھی والے کے اوپر جائے, یہ مجھ پہ جائے یا کسی پہ بھی جائے, اس کا اطلاق ہر ایک جگہ ہوتا ہے. اس آیت کی روشنی میں آپ اس فیل کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ایک لیڈر نے اتنا بڑا دروغ گوئی سے کام لیا, اس آیت کا اطلاق کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ میری بات سن لیں. نواز شریف ایک بہت ہی سچے آدمی ہیں. وہ تو دیکھ لیا, میری بات دیکھو, آپ نے بات کی, میں نے سن لی, اور آپ میری بات میں انٹرفیئر کر لیں, الفاظ سن لیں. وہ بہت سچے آدمی ہیں. جن حالات کی وہ ذکر کر رہا ہے, آپ نے وہ ڈیل دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھی. اگر آپ نے دیکھی ہو تو آپ یہ بات کہیں. تو اس لیے آپ اتنی جلد بازی میں قرآن شریف کے کاف نہیں جانتے ہیں اور ریفرنس شروع کر دیتے ہیں. ہر چیز کو خود دیکھنا چاہیے. اگر آپ نے وہ ڈیل کا کاغذ آنکھوں سے دیکھا ہے, یا مجھ سے اگر اس کوشچن کرنا تھا آپ کو تو وہ آپ لے آتے. یہ ساری غلط باتیں ہیں. ناظرین, یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نواز سندھ کے صدر جناب سید غوث علی شاہ صاحب. ان کی باتوں سے آپ کس حد تک متفق ہیں میں کہہ نہیں سکتا, لیکن یہاں میرے پروگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے. اجازت دیجیے, فی امان اللہ.